السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، دعائیں ہیں آپ کی۔ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے آمین۔ اور آپ سے مستفید ہونے کے بار بار مواقع میسر فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے چینل المعروفی پہ آپ کا استقبال ہے، بہت بہت شکریہ کہ جتنی بار میں نے آپ کو زحمت دی آپ نے انتہائی بشاشت کے ساتھ عادت مندی سمجھتے ہوئے اپنی حاضری درج کرائی اور اپنا بیان ریکارڈ کرایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور بگڑے ہوئے معاشرے میں جو غلط باتیں رائج ہو گئی ہیں ان کی اصلاح کی جو ہم اور آپ کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو ان کوششوں کو قبول فرمائے اور نافع بنائے۔ ڈاکٹر صاحب سلمان ندوی کا مسلسل بیان ادھر آ رہا ہے اور انتہائی سخت لب و لہجہ اختیار کر چکے ہیں اور بدترین گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ میں تو پوری ویڈیو کیا 5 منٹ تک میں سن نہیں پا رہا ہوں، تحمل نہیں کر پا رہا ہوں۔ جیسے جیسے وہ جملے صحابہ کرام بطور خاص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ظاہر ہے کہ جو بڑے بڑے علماء بزرگان دین ہوں گے وہ کیسے تحمل کر پا رہے ہوں گے، کتنی اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ واقعی ایک دم طبیعت میں 10 منٹ 20 منٹ 25 منٹ کے لیے ایک طریقے کا اضمحلال پیدا ہو جاتا ہے، سکتہ کاری ہونے لگتا ہے، آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا کرے آخر، کیسے اس کی زبان کو بند کیا جائے، کن الفاظ میں اس کو نصیحت کی جائے، دلائل کی دنیا میں اس کو جو ہے اس سے بات کی جائے یا عام زبان میں بات کی جائے، کیا کیا جائے۔ ہم نے تو دلائل کا انبار لگا دیے، بہت سے علماء نے ویڈیوز بنائے، دلائل دیے، محدثین کی عبارات پیش کی، احادیث پیش کی، آیات پیش کی، تفسیر کی کتابوں کے حوالے دیے وغیرہ وغیرہ، مگر یہ بندہ روز جو ہے اپنی زبان دراز کیے جا رہا ہے اور بدتمیزیوں میں حد سے گزر جا رہا ہے۔ ادھر تو جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی کل تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ کل ہی ہے، تو تمام حدیں یہ فلاں کر چکا ہے۔ تو اس سلسلے میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ ہم تو اپنے آپ کو ایک دم اس وقت بے بس سمجھ رہے ہیں کہ یہ بندہ دلائل سے تو بات کرنے والا ہے نہیں، دلائل سے ماننے والا نہیں، اس لیے تو دلائل کو ٹچ ہی نہیں کر رہا ہے۔ تو ذرا ڈاکٹر اس سلسلے میں رہنمائی فرمائے کہ اب کیا ہونا چاہیے۔ جی سر، پہلے تو بہت شکریہ مولانا شاکر صاحب، آپ نے اپنے چینل پہ دوبارہ آنے کا موقع دیا مجھ کو، اور واقعی آپ کے چینل سے جو علمی خدمت ہو رہی ہے اس میں شرکت اور حصہ داری بڑے اعزاز کی بات ہے، اور جس درد مندی کے ساتھ آپ نے سوال اپنا رکھا ہے اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا حساس موضوع ہے، اور مولانا سلمان ندوی کی باتیں سن کر ایک عام مومن کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے بیان کر دی گئی تو ظاہر ہے کہ ہم اور آپ تو اس کے نہ مکلف ہیں نہ متحمل ہیں کہ کسی کو ہم راہ ہدایت پہ لے آئیں۔ البتہ ہر آدمی اپنی بات رکھتا ہے اچھے انداز میں، لیکن قرآن کریم میں جس طرح ارشاد ہے کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ اندھے بہرے گونگے، اگر کوئی آدمی ہدایت قبول نہ کرنے کے لیے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لے، اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لے، تو پھر ایسے شخص کو کوئی شخص سمجھا نہیں سکتا۔ جس نے اپنے عقل پر پردہ لگا دیا ہو، ایسے شخص کو کوئی بات سمجھائی نہیں جا سکتی، ایسے شخص کو کوئی دلیل قائل نہیں کر سکتی، ایسے شخص کو کوئی استشہاد متاثر نہیں کر سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آدمی اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، اس درجے تک پہنچ جاتا ہے، تو کالانعام بل ہم اضل کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح آدمی جب گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو سے اس کی شرافت، اس کی علمیت، اس کے منصب، اس کے حسب و نسب کا پتہ چلتا ہے۔ شیخ سعدی کا مشہور شعر ہے کہ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد۔ جس طرح سے مولانا سلمان صاحب اپنی باتیں رکھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اگر اختلاف کی نوعیت سے بات کی جائے تو یہ اختلاف پہلی بار نہیں کوئی اٹھا رہا ہے، امت کا ایک طبقہ تو اس میں لگا ہی ہوا ہے۔ اہل سنت والجماعت میں بھی بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں
جنہوں نے اپنا اختلاف درج کرایا ہے، اپنی رائے رکھی ہے، اپنا الگ موقف بیان کیا ہے، مگر اس سوقیانہ انداز میں، اس بازارو انداز میں، بلکہ اس گھٹیا انداز میں کم لوگوں نے یہ باتیں رکھی ہوں گی کہ جس طرح ایسے الفاظ اور ایسا انداز اختیار کیا جا رہا ہے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی اور ایک سینس رکھنے والا آدمی، اس سے تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس طرح سے باتیں بیان کرے جس طرح سے مولانا سلمان صاحب باتیں بیان کر رہے ہیں۔ اس بات کی بھی اجازت اگر دے دی جائے ان کو کہ چلیے وہ اپنا الگ موقف رکھ لیں، مگر جس انداز سے وہ صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں، جس طرح سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، کیا یہ طریقہ مناسب ہے؟ کیا ان سے آج تک زندگی میں کسی سے اختلاف نہیں ہوا ہے؟ عامی آدمی سے انہوں نے اپنے اختلافی باتیں اسی انداز سے بیان کی ہیں، اسی گالم گلوچ کے ساتھ بیان کی ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، غصہ آنا ایک فطری امر ہے، لیکن جب آپ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ہمیشہ، کوئی بھی شخص ہو، پھر اس کو یہ سوچ کے بیان کرنا چاہیے کہ میری گفتگو ایک دو لگ نہیں، ہزاروں اور لاکھوں لوگ سن سکتے ہیں، کروڑوں لوگوں تک یہ بات پہنچ سکتی ہے۔ تو آپ اس باتوں کو اس انداز سے بے ڈھنگے پن کے ساتھ، غیر علمی انداز میں، غیر تحقیقی انداز میں، غیر منطقی انداز میں، غیر مستدل طور پر باتیں نہ بیان کی جائیں، یہ قطعاً مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب، عموماً ہی لوگوں کا نظریہ ہے اور میں نے لوگوں سے سنا بھی ہے کہ جب انسان دلائل سے خالی ہوتا ہے، اس کے پاس نظائر، شواہد، براہین وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، تو وہ گالی گلوچ کے اوپر آتا ہے۔ کیا سلمان ندوی آپ کی باتوں سے اور ان کے گالی گلوچ سے اور ان کے اس طرح کے ناشائستہ جملوں سے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس دلائل بالکل نہیں ہیں؟ وہ جو اپنی علمیت بڑھال رہے ہیں اور 40 سال سے حدیث اور مصطلح حدیث کے درس دینے کی بات کر رہے ہیں، تو ان سالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ دیکھیے، اردو کا ایک شعر ہے کہ جب کبھی بولنا وقت پر بولنا، مدتوں سوچنا مختصر بولنا، اور پروفیسر وسیم بریلوی کا شعر ہے کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ان کی گفتگو سے علمیت کا یا دلائل کا معاملہ جو ہے، وہ ہر شخص اور متوسط تحقیقی مزاج رکھنے والا آدمی بھی ان کی گفتگو جب سنے گا تو وہ بھی اس بات کا شاکی ہوگا اور اس کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھے گا کہ ان کی گفتگو میں کہیں کوئی دلائل نظر نہیں آتے، صرف ان کی ہوائی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ فلاں نے لکھا ہے، یہ فلاں نے لکھا ہے، اس کو فلاں نے صحیح کہا ہے، یہ حدیث کو فلاں نے صحیح کہا ہے، کہاں کہا ہے، کس کتاب میں بیان کیا ہے، کس کتاب میں یہ بات لکھی گئی ہے، کہ صفحہ کیا ہے، جلد کیا ہے، آپ کچھ بتائیے تو، کچھ دکھائیے تو، صرف ہوائی باتیں کہ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے، اس طرح لکھا ہے، اس طرح لکھا ہے۔ ابھی ایک ویڈیو سامنے سے گزری کہ جس میں انہوں نے لا اشبہ اللہ بطنہ کی جو روایت پیش کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، مشہور روایت ہے اس سلسلے میں، تو اب انہوں نے جس اعتبار سے اس کو بیان کیا تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مولانا سلمان صاحب وہیں موجود تھے، جس منٹ کے ساتھ، جس اور وقت کی تعیین کے ساتھ انہوں نے بیان کیا، تو ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے۔ کیا یہ ایک محقق مزہ لے کر کے، کیا یہ ایک محقق کا طریقہ ہے؟ اور اپنے آپ کو جو بڑے اکابرین ہیں، جو علماء ہیں، جو مفکرین ہیں، ان کی صف میں ان سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، کیا اس علمی نسبت کا، اس خانوادے سے نسبت کا بھی لحاظ نہیں ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ علمی طریقہ نہیں ہے، اور اگر دلائل ہیں آپ کے پاس تو دلائل بیان کیجئے، دکھائیے صفحہ نمبر کے ساتھ، اور بالکل جو مستند علماء ہیں جن کا تعلق اسماء الرجال سے رہا ہے، جو کتابیں اس فن میں لکھی گئی ہیں، مستند کتابیں، ان کتابوں کے حوالے کے ساتھ آپ بیان کیجیے، ہوائی فائرنگ قطعی نہ کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ بہت سے علماء نے اور میں نے بھی ان کی بہت سی ویڈیوز کے جوابات ریکارڈ کرائے ہیں اور دلائل کی روشنی میں ان کے جوابات دیے ہیں،
مگر کیا وجہ ہے کہ وہ ہم لوگوں کے پیش کردہ دلائل پہ کوئی گفتگو ہی نہیں کرتے، ٹچ ہی نہیں کرتے؟ آخر کیا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ مجھے تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ان کے اندر کھوکھلا پن ہے، وہ جوابات دے ہی نہیں سکتے، وہ کوئی علمی آدمی نہیں، سطحی آدمی ہیں، ناقل محض ہیں، اور خاص طور سے شیعی کتب کا مطالعہ کیے ہوئے ہیں، تو جو ان میں لکھ دی گئی باتیں بس انہی کا اعادہ کر دیتے ہیں، اور ادھر سے نقل ادھر سے نقل شیعی کتابوں سے، اور حوالہ دیے بغیر بس بات کو لکھ دیتے ہیں۔ تو آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ آخر کیوں یہ ہم لوگوں کے جوابات جو آ رہے ہیں ان کو ٹچ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر آدمی کو ظن اور برے گمان سے بچنا چاہیے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ دل میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ آدمی اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے، لیکن جس انداز سے وہ کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، اصل تو بات یہ ہے کہ آپ کا موقف اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب آپ مخالف کے بیان کردہ دلائل کی کوئی توجیح کریں یا اس کی تردید کر دیں۔ اگر آپ مخالفین کے جو دلائل ہیں یا جو موقف ثانی ہے اس کے دلائل کی آپ نہ تبدیل کر رہے ہیں، نہ اس کی تردید کر رہے ہیں، نہ کوئی توجیح کر رہے ہیں، تو آپ صرف اپنی ڈفلی بجائے جا رہے ہیں۔ بجاتے رہیے۔ علمی دنیا میں، تحقیقی دنیا میں اس کی کوئی وقت نہ رہی ہے، نہ آگے رہے گی۔ بات اسی وقت مانی جاتی ہے اور بات مضبوط اسی وقت ہوتی ہے جب آپ ہر پہلو سے اس کسی مسئلے کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ صرف ایک پہلو کو اٹھا کر کے اور جس انداز سے وہ دلائل رکھ رہے ہیں، ضعیف اور بے سند باتیں، بے سند تاریخی حوالے، کمزور حوالے، ثانوی درجوں کے حوالے بلکہ ثالثی درجوں کے حوالے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور محات الکتب سے بے اعتنائی برتتے ہوئے جو ثانوی درجے کے کمتر علماء ہیں، کم مرتبے کے علماء ہیں، ان کی باتوں کو آپ اس طرح پیش کر رہے ہیں جیسے یہی اصل علماء کے سرخیل رہے ہوں۔ یہ کون سا علمی طریقہ ہے؟ مولانا سلمان صاحب خود بتائیں، کیا کوئی شخص جس انداز سے وہ گفتگو کر رہے ہیں، جس انداز سے وہ باتیں رکھ رہے ہیں، اگر کوئی شخص اس انداز سے ان سے مخالفت کرتے ہوئے، ان کے موقف سے ہٹتے ہوئے اس انداز سے باتیں رکھیں گے تو وہ اس کو تسلیم کریں گے، وہ اس سے اعتنا برتیں گے، اس کو قابل اعتنا سمجھیں گے؟ وہ ظاہر ہے کہ وہ نہیں سمجھیں گے، اور کوئی بھی علمی شخص نہیں سمجھے گا۔ اور اس سلسلے میں میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ قابل خطاب نہیں ہیں، ان سے اب اس سلسلے میں بات نہیں کی جانی چاہیے۔ اور جو ویڈیوز اس طرح بہت ساری ویڈیوز بنی ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس موضوع پہ پہلے بھی کام ہو چکا ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ مولانا سلمان صاحب ایک معزز آدمی سمجھے جاتے تھے، اس لیے لوگوں نے، اور ان کا علماء اہل سنت سے ان کا تعلق ہے، اہل دیوبند سے ان کا تعلق رہا ہے، اس وجہ سے ان کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ تھی، اور یہ بات لوگوں کے پیش نظر تھی کہ کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ہمارا موقف بدل رہا ہے یا ہمارے اندر لچک پیدا ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے لوگوں نے اپنی باتیں کی اور ان کا رد کیا۔ لیکن مولانا سلمان صاحب اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں، اور اپنی روش نہیں بدلتے ہیں، دونوں روش، نہ تو یہ کہ وہ اپنے انداز تخاطب کو بہتر کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ دلائل کی دنیا میں اور علمی دنیا میں، تحقیقی دنیا میں اپنے منہج کو ٹھیک کر درست کرتے ہیں یا اس کا معیار بلند کرتے ہیں، کہ تو اسی وجہ سے دونوں اعتبار سے بھی وہ اب قابل اعتنا نہیں سمجھنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اب ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے کافی وقت دیا اور بہت اہم باتیں، بہت اہم نقطے آپ نے اٹھائے، اور میں نے آپ سے سوالات کیے اور اپنے انتہائی سنجیدگی، متانت، وقار کے ساتھ ایک معتدل اور متوازن بات رکھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ کوشش یہ کی جائے گی کہ اب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ البتہ کچھ شوشے انہوں نے اس سے پہلے چھوڑے ہیں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ نام لیے بغیر یکے بعد دیگرے موقع ملتے ہی جو ہے ان کے جوابات ریکارڈ کر دیے جائیں، اور انتہائی معتدل انداز میں ان کا نام لیے بغیر بس اہل سنت والجماعت کا اس سلسلے میں کیا موقف رہا ہے، کیا تعویلات رہے ہیں، کیا توجیحات رہے ہیں، تو اگر ایسا کیا جائے تو یہ مناسب رہے گا یا نہیں؟ نہیں، یہ بالکل مناسب قدم رہے گا،
کہ اپنے موقف کو اچھے انداز میں اور مضبوط دلائل کے ساتھ اور علماء کے شواہد کے ساتھ بیان کر دیا جائیں، تاکہ اگر کسی شخص کے ذہن میں ذرا بھی شبہ ہو یا شبہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو اور وہ سلیم الطبعی کے ساتھ تحقیقی مزاج لے کر کے بات سمجھنا چاہے اور اپنے دل میں گمان پیدا ہونے سے خود کو بچانا چاہے، تو وہ ان دلائل اور شواہد کے سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کر سکیں کہ دراصل حقیقت کیا ہے اور اس کو کس انداز سے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اپنے موقف کو بیان کیا جائے اور اپنی باتیں سامنے رکھی جائیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ مولانا سلمان صاحب ندوی کے لیے ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ بالکل، ہر شخص کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد ہدایت دے، توبہ کی توفیق دے اور ہم سب کے اور ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، خاتمہ بالخیر کرے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس طرح ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ علم حدیث اور مصطلح الحدیث سے ان کا جو تعلق رہا ہے، اگر ان کے ذہن وہ خود بھی ٹھنڈے دماغ سے اور ٹھنڈے دل کے ساتھ باتوں پہ غور کریں گے تو بس خود ان کا رویہ بدل جائے گا اور ان کا جو طریقہ کار ہے اس میں ضرور تبدیلی آئے گی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔